السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ کل آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ماضی میں روایت یہی رہی ہے کہ وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بناتی ہے۔ سال 2015 اور اس کے پہلے بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوا جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اکثریت کے ساتھ حکومتیں بنائی۔ اب امتحان پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی ایسا کر سکے گی۔ اس الیکشن سے جڑے دو اور اہم معاملات ہیں۔ ایک تو گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے کشمیر میں ریفرینڈم کرانے کے حوالے سے جو بیان دیا اس پر بہت بات ہو رہی ہے، اور دوسرا اہم معاملہ یہ کہ لندن میں میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے افغان حکومتی امور کے مشیر حمداللہ محب اور وزیر مملکت برائے امن سید سعادت نادری کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کی تصویر سامنے آئی، اور پھر افغان قومی سلامتی کا جو محکمہ ہے ان کی جانب سے اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات پر حکومتی وزراء، خاص طور پر وفاقی وزیر فواد چودھری، انہوں نے تو مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی اور شدید تنقید کی۔ تو کیا حکومتی وزراء کی اس تنقید کا جواز ہے؟ یہ پروگرام میں اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے بات ہوگی مشیر قومی سلامتی معید یوسف صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کا جو معاملات ہیں اور یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ بھارت کے حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ معید یوسف صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ آپ نے پاکستان اور بھارت کی بات چیت کے حوالے سے جو ہے وہ کیونکہ بہت بات ہوتی رہتی ہے، صورتحال ذرا واضح کریں۔ آپ نے ابھی آج انٹرویو بھی دیا ایک کرن تھاپر کو، جس میں آپ نے کہا کہ تب تک بات نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے وہ 5 اگست والا اقدام جو ہے وہ واپس نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نے بھی تاشقند میں ان سے سوال ہوا تھا، لیکن کیا سرائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ شاید کسی سطح پر جو ہے وہ کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ تو کیا پاکستان کی پالیسی واضح ہے اور کیا یہ بات کلیئر ہے کہ جب تک 5 اگست والا اقدام واپس نہیں ہو جاتا تو بھارت سے کسی بھی سطح پر بات نہیں ہوگی؟ شکریہ رحمان۔ دیکھیے، یہ کرن تھاپڑ کو جو انٹرویو تھا، اوبیسلی میرا دوسرا انٹرویو آپ جانتے ہیں، پہلے بھی کچھ ماہ پہلے ہم نے کیا تھا۔ اس کو انٹرویو کو کرنے کے لیے جب یہ ریکویسٹ آئی تو دوبارہ یہی بات میں نے سوچی اور سوچی گئی، جب مشاورت بھی ہوئی کہ اس وقت پاکستان کو اپنا موقف 2 ٹوک الفاظ میں دوبارہ سامنے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ بہت ہی زیادہ مس انفارمیشن ہندوستان نے پھیلائی ہے، خصوصاً کشمیر کے بارے میں، اور اب افغانستان کے بارے میں بھی پھیلا رہا ہے۔ تو ہمارا موقف بالکل واضح رہا ہے، اینڈ پرائم منسٹر سے زیادہ کلیئر اس بات پہ کوئی بھی نہیں رہا بار بار، کہ دیکھیے پاکستان آگے چلنا چاہتا ہے۔ پاکستان ایک سیولائز نیبرز جس طرح رہتے ہیں ہمسائے، ہم رہنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے بار بار یہ سوال اٹھایا اپنے انٹرویو میں بھی کہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کی ہندوستان کی حکومت کیا ایک ریشنل ایکٹر تصور کی جا سکتی ہے، یا وہ اپنے اس آئیڈیولوجیکل نظریاتی منصوبے کے تحت کام کر رہی ہے جس میں منطق نہیں بلکہ ایک ایکسپینشنزم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں، یہ سارا علاقہ ہمارے جو ہے وہ اثر و رسوخ کے نیچے رہے۔ اور جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان تو کشمیر پہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کشمیر کا معاملہ UN کے ریزولوشنز کے تحت ہی حل ہوگا۔ ہاں، ہندوستان کو پہلا قدم یہ لینا ہے کہ اگست 5 کے غیر قانونی اقدامات کو ریورس کریں، اور پھر ہم آگے دیکھیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ جو بات چیت بار بار ہو رہا ہے کہ جی پاکستان، میں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ کانٹیکٹ ہندوستان نے کیا کہ ہم آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بڑا سمپل سوال پوچھا کہ آپ کیا کریں گے کشمیر کو 5 اگست پہ واپس لے جانے کے لیے، وہ ہمیں ایویڈنس دے دیں، پروف کر دیں تو ہم آگے چلنے کو تیار ہیں۔ وہی پوزیشن آج تک ہماری ہے۔ ٹھیک، اچھا، یہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اور کشمیر کی جب بات آتی ہے، وزیر اعظم کا گزشتہ روز ایک بیان تھا کشمیر میں ریفرینڈم کے حوالے سے، اس پر ابھی اپوزیشن بھی بڑی تنقید کر رہی ہے۔ کیا پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے جو پوزیشن ہے، جو موقف ہے، کیا اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ پتہ نہیں، تبدیلی تو پھر بینچ مارک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کا موقف
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے جڑا ہوا ہے ہر طرح سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ 2 سال سے وہاں کوشش کرتا رہا ہے، بربریت کرتا رہا ہے، کشمیریوں پہ ظلم ڈھاتا رہا ہے. کیا بنا؟ ایک کشمیری مسلمان نہیں رہ گیا جو ہندوستان کا نام بھی سننے کو تیار ہے. سو بات یہ ہے کہ اینڈ میں آنا تو ہم نے ادھر ہی ہے. دیکھیے آپ یہ ذرا فرق دیکھیں، ایک طرف ایک وزیر اعظم اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنی پوزیشن میں، اپنی پالیسی میں اور پاکستان کی ریاست میں، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پلیبیسائٹ کے بعد جب پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوگا میں پھر بھی آپ کو موقع دوں گا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی انسان ہندوستان کے اندر باہر کوئی وہاں جا نہیں سکتا، بلاکیڈ ہے، جانے نہیں دیتے، دیکھنے نہیں دیتے، سننے نہیں دیتے، اور ظلم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. یہی پالیسی تھی جب ساری دنیا کو ہم نے یہ بات باور کرائی ہے پچھلے 2 سال میں. جو پریشر ہندوستان پہ آیا ہے شاید اس سے پہلے بہت سالوں میں نہیں آیا. باقی جہاں تک بات رہی کہ جی یہ کہہ دیا کہ اپوزیشن کے سیل آؤٹ، دیکھیے اس سے زیادہ فوکس پاکستان کی کسی حکومت نے ماضی میں، مجھے تو نہیں یاد کہ اس طرح کا فوکس کیا ہو کشمیر پہ، اس کو انٹرنیشنلائز کیا ہو اور سکسیسفلی کیا ہو. یس، یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس اوور نائٹ سلوشن دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور کشمیری بہت ہی مشکل میں ہے. اس لیے ایک دن بھی اس طرح گزرنا ظلم ہے کشمیریوں پہ. اینڈ اٹس این انفیئر ورلڈ. دنیا آنکھیں بند کر لیتی ہے، ان کے اپنے مفادات نظر آتے ہیں، بٹ ہماری پالیسی بالکل واضح ہے. باقی یہ الیکشن پالیٹکس وغیرہ چلتی رہتی ہے، I'm not an expert on that، وہ بات تو خیر علیحدہ ہے. ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی سے جڑا اور وہ بھی انڈیا سے ہی جڑا ہوا ہے، یہ پیگاسس سافٹ ویئر والا جو ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. آج شہزاد اکبر نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات بھی کریں گے. بہرحال یہ بڑی سیریس تھریٹ ہے. ابھی تک پاکستان نے جو ایشو دیکھا ہے، وہ جو ایمنیسٹی کی رپورٹ تھی وہ تو سامنے ہے، لیکن پاکستان نے اپنے طور پر بھی جو ہے وہ کچھ دیکھا ہے کہ یہ جس طرح سے سپائی ویئر یہ یوز ہو رہا تھا، پرائم منسٹر کا فون اور پھر جو دیگر ریفرنسز آئے، اس کا ایکسٹینٹ اصل میں جو ہے وہ کیا تھا اس سافٹ ویئر کا، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا؟ I think frankly it's too early to tell. دیکھیں یہ تو صرف پاکستان تو تحقیقات اس کو مکمل طور پہ کر بھی نہیں سکے گا نا، ہمیں انٹرنیشنل کوپریشن بھی چاہیے اور دنیا کے ممالک انوالوڈ ہیں. جو بات بالکل واضح ہے کہ انڈیا ایک روگ ایکٹر کی طرح بیہیو کر رہا ہے اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہے. اور یہی ہوتا ہے جب آپ نظریے پہ چلے جائیں اور ریگریسو نظریے پہ چلے جائیں، جب دنیا آپ کے، پاکستان نہیں دنیا آپ کو تشبیہ دے رہی ہو اور آپ کا کمپیریزن کر رہی ہو ہٹلر سے، تو پھر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے کبھی پکڑے نہیں جائیں گے. سو اٹس کلیئر کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، ایکسٹینٹ کیا ہے، کس کس کا ہوا ہے. اور میں یہ بھی واضح کر دوں، یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی فون ہیک ہی ہو گیا، مطلب وہ ایک نمبر آیا ہے، کیا تھا نہیں تھا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو اخبار ہی پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے، بٹ یہ لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس ہے، یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوگا. بہرحال انٹینٹ ہندوستان کی بالکل کلیئر ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ دوسرا واقعہ، دوسرا انسٹنس ہے، ہم نے ڈس انفو لیب میں بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ سافٹ ویئر والا معاملہ. ڈو یو تھنک پاکستان کے پاس کوئی لیگل آپشنز ہیں؟ کیونکہ آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم یو این کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی قانونی آپشن آپ کو لگتا ہے کہ ہیں ان دونوں ایشوز کو لے کر جو ہے؟ یہ تو آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں، یو آر دی لوئر بٹوین اس. مجھے آنیسٹلی نہیں معلوم، بیکاز یہ کولیگز جو ہیں لیگل سائٹ پہ اور انٹیریئر وہ اس کو فالو کریں گے. مجھے فرینکلی آئی ڈونٹ نو کہ کیا کیا لیگل آپشنز ہیں، بٹ جو بھی ہوں گی جس طرح ہم نے باقی چیزوں پہ دیکھی ہیں، واٹ ایور وی تھنک جس میں مفاد ہے ملک کا، وہ ہم پرسو کریں گے، ایبسلیوٹلی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لیٹس کم ٹو افغانستان. افغانستان پہ آج کیونکہ یہ ہماری اپنی سیاست میں بھی بات ہو رہی ہے، جو ملاقات ہوئی آپ کے کاؤنٹر پارٹ سے، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف کی، ملنا چاہیے تھا انہیں، اور اس ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایز اے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر؟ دیکھو رحمان، میں آنیسٹ ویو ہے، آپ جانتے ہیں
ہاں آپ جانتے ہیں میرا پرویو کیا ہے, میں بالکل اپنے پرویو میں بات کرتا ہوں, آئی ڈونٹ گو بیونڈ دیٹ. لیکن آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے, اور یہ کوئی سیاسی کامنٹ نہیں, میں آپ کو پالیسی کے ذریعے زاویے سے کامنٹ دینا چاہ رہا ہوں. اٹ از اے ہیوج ڈس سروس ٹو پاکستان. دیکھیے دنیا ایک پورا نیریٹو کریٹ کر رہی ہے اسکیپ گوٹنگ کا, اپنا فیلئر, اپنی کمزوری, اپنا جو 20 سال کی کوشش کے بعد اپنی ناکامی ہے وہ ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس میں جو پوسٹر چائلڈ اور فرنٹ مین ہیں افغانستان کی حکومت میں, وہ یہ محب صاحب اور امراللہ صالح ہیں. اب اور تو پلے کچھ رہ نہیں گیا بیچاروں کے, تو ٹھیک ہے, اب اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں, آپ یہ موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کہہ رہی ہے ہم بات بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے خلاف ایسی وائلڈ ایکوزیشنز کر رہا ہے جو بالکل جھوٹی ہیں اور ایک منصوبے کے تحت کر رہا ہے. آپ آڈینس دے رہے ہیں, تصویریں کھنچوا رہے ہیں, یہ چیز یوز ہوگی پاکستان کے خلاف. جب ہم دنیا میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو پھر افغانستان کا دیں گے تو لوگ یہ بات کریں گے, اور یہ بہت ہی اٹس ویری انفارچونیٹ اتنے ڈیلیکیٹ مومنٹ پہ اس طرح کی چیز کرنا. مجھے محب کا تو پوائنٹ آف ویو سمجھ آتا ہے, پاکستان میں وہ دڑانے کریٹ کر رہا ہے, پاکستان کے سسٹم میں, پاکستان کے لوگوں میں ابہام پیدا کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جی حکومت تو نہیں سنتی, یہ دیکھیں یہ سخی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فارمر اٹس ویری ڈینجرس فرینکلی. اگر یہ صرف سیاسی طور پہ کیا گیا ہے کام, تو پھر سیاست اگر اتنا بالا تر ہو جائے قومی مفاد سے, is something horribly wrong with the thinking. مجھے بڑا افسوس ہوا honestly, اور میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں, میرا کوئی اس میں سیاسی زاویہ نہیں. اچھا, افغانستان کے حوالے سے 2 سچویشنز ہیں جہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کیا سوال ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان ان کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, اور ایک بہت بڑا کویشچن موحد صاحب مہاجرین کے حوالے سے کہ اگر وہ سچویشن ہوتی ہے جو رشیا کے انویژن کے بعد ہوئی یا 9/11 کے جو ہے وہ بعد ہوئی اور لوگ یہاں پر آتے ہیں, تو پھر پاکستان نے کیا سوچا ہے, کیا اس پر آپ لوگوں نے کچھ ورکنگ کی ہے, کیا ہم ایسی کسی صورتحال کے لیے تیار ہیں کہ اب اگر مہاجرین آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے پہلے تو رحمان اس پوائنٹ پہ جانے سے قبل ہمیں پالیسی پرو ایکٹیولی پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جانی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سیاسی مفاہمت کی طرف بات چلی جائے. آئی انڈرسٹینڈ مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے. ریفیوجیز کے معاملے میں بھی اگر آپ نے واقعی ہی یہ ریفیوجیز کا معاملہ روکنا ہے کہ بات وہاں تک نہ پہنچے, تو اٹس اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. دوسرا یہ کہ بالکل تیاری تو اس طرح ہو رہی ہے کہ ہم نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اگر افغانستان کے اندر UN, باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, باقی ممالک وہاں پہ سیف زونز بنائیں. کیوں آپ ریفیوجی بنانا چاہتے ہیں افغان لوگوں کو؟ وہ اپنے ملک میں رہنا چاہیں گے, ظاہری بات ہے. چلیں انٹرنلی ڈسپلیس کچھ دیر کے لیے شاید ہوں بدقسمتی سے, وہاں کریں, ہم سپورٹ کریں گے. ہمارے پاس اس وقت کیپیبلٹی اور آپشن نہیں ہے اور افغان ریفیوجیز لینے کی. بٹ آپ نے کہا کہ ہوپ فل رہنا چاہیے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, بٹ وہاں پہ تو صرف 2 پارٹیز ہیں, طالبان ہیں اور افغان گورنمنٹ ہے. تو اگر یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تو آپ کی نظر میں یہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی؟ اس وقت سب سے بڑی ہنڈرنس جو ہے وہ افغانستان میں کہ سارے گروپس جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ مان جائیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے, وہ کیا ہے؟ فرینکلی اس لیے نہیں کہ جب آپ کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ فوجی وہاں موجود تھے تب آپ بات کرنے سے قاصر رہے. آپ کا خیال تھا آپ یہ you'll wipe them out جو آپ کہتے رہے. آپ ظاہری بات ہے طالبان فیل دے ascendant, ان کو نظر آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو جیتے ہیں, ہم نے نکالا ہے, ان کے ذہن میں تو یہ ہے, تو وہ کیوں بات کریں. یہ کلاسک پرابلم ہوتی ہے کہ دونوں سائڈ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں جانا چاہتی ہیں. بہرحال اس وقت تو ایک ہی اسٹرینتھ میں جا رہا ہے, اور ادھر سے اگر کوئی فلیکسیبلٹی آئے گی تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. اور ہم تو ارج کر رہے ہیں ہر ایک کو کہ فلیکسیبلٹی شو کریں اور اس پروسیس کو حل کریں. اشرف غنی صاحب کا ایشو نہیں ہے, دیکھیں پوائنٹ یہ ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ امریکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ حکومت نہیں چل سکتی.
بغیر امریکہ کے کچھ ماہ کے بعد. سو اس وقت ایشو تو اصل یہ ہے کہ وہ تو ڈاگمیٹک ہوئے ہیں, کوئی لچک دکھا نہیں رہے, اور وہ اسی کہ ان کے پاس تو کوئی مطلب میرا خیال ہے نتھنگ ٹو لوز والا معاملہ اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن ساروں کو بیٹھ کے مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ایک کمرے میں ساری فیکشنز نہیں بیٹھیں گی تو مشکل ہے, لیکن اگر بیٹھ گئے تو افغان ہسٹری تو یہی کہتی کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محیط یوسف صاحب, مشیر قومی سلامتی ہمارے موجود تھے اور بات ہو رہی تھی افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات ہوگی کشمیر کے انتخابات میں کیا ہو رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات کرنی ہے کشمیر انتخابات پہ. 3 ہمارے سوال ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کشمیر میں حکومت بنا سکے گی, دوسرا کہ وزیراعظم عمران خان کا کشمیر ریفرینڈم کے حوالے سے کیا اپوزیشن کی تنقید درست ہے جو بات ہو رہی ہے, اور تیسرا سوال کہ جو حکومتی وزراء تنقید کر رہے ہیں افغان مشیر قومی سلامتی اور میاں نواز شریف کی ملاقات پر, کیا اس تنقید کا جواز ہے. ویری کوئکلی پینل اپنا انٹروڈیوس کرا دوں. اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں, پارلیمانی سیکریٹری وزارت خارجہ. بہت شکریہ. فورن افیئرز کی پارلیمانی سیکریٹری ہیں اندلیب صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نہال ہاشمی صاحب سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے, وہ ہمیں اس ڈیبیٹ میں جوائن کر رہے ہیں. نہال صاحب آپ کے بہت شکریہ. اور سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. میں سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی اور افغان سیکیورٹی ایڈوائزر کی, اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, حکومتی وزراء کی تنقید پریس کانفرنس آپ نے دیکھ لی, اس تنقید کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر اس ملاقات کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, وہ افغانستان کے جو بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں, اور وہ اپنے آئینے سے اپنے چشمے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو پائیدار امن کے لیے اپنے ہمسایوں کے کن کن لوگوں سے ملنا. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو رولنگ گورنمنٹ کے عہدیدار اور ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بڑے اہل ہوتے ہیں. وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو دانشوری والی بات ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور پریویل کرتی ہے. تو انہوں نے یہ بات, دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے عوام کی جو لیڈرشپ ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. عوام الناس جو ہے وہ محمد نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور وہ پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے, پاکستان کی تمام اسمبلیز میں نمائندگی کرتی ہے, خواہ وہ کے پی ہو, خواہ بلوچستان ہو, خواہ وہ پنجاب ہو, خواہ وہ گلگت بلتستان ہو, خواہ وہ کشمیر ہو. تو ایک نمائندہ اور ایک سیزن پالیٹیشین, 3 ٹائم پرائم منسٹر, جو کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایک اچھے رشتے قائم کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں, جو ریجن کو پیسفل رکھنا چاہتے ہیں, جو ریجن کو اکانومیکلی وائبرنٹ اور ڈیولپ دیکھنا چاہتے ہیں, جو اس ریجن کو امن کا خطہ دیکھنا چاہتے ہیں, جو اس ریجن میں خون خرابہ کا خاتمہ چاہتے ہیں, جو اس ریجن میں ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں پہ عام آدمی کی زندگی بہتری کی طرف جائے, جو ڈائیلاگ سے مسائل حل ہو. تو یہ افغانوں کی بھی ضرورت ہے, یہ پاکستانیوں کی بھی ضرورت ہے کہ ایسی لیڈرشپ ہو. تو اس وجہ سے محمد نواز شریف صاحب سے افغان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بات کر رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی آپ سے بات کیا جاتا ہے, جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بھی آپ سے بات کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اس میں عام بات یہ تھی کہ جس افغان سیکیورٹی ایڈوائزر کی بات ہو رہی ہے اس کا ایک ہسٹری بھی ہے ان کے بیانات کی, اور پھر ان کی طرف سے تو سمجھ آتا ہے, وہ تو ملاقات کر رہے ہیں, لیکن ہماری سائڈ سے جو ہے وہ جو آج حکومتی وزراء کی بھی تنقید ہوئی کہ یہ بڑا ڈیلیکیٹ موقع ہے جس موقع پر یہ ملاقات ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از فیئرلی اپروپریٹ میاں صاحب کے لیے کہ وہ اس موقع پر حمداللہ محب جو ہے وہ ان سے ملاقات کرتے؟ دیکھیں جی, اگر پاکستان کے موجودہ رجیم ڈیلیور کر پاتی, فیل نہ ہوتی, تو کوئی کسی اور سے بات نہ کرتا. یہ سوچنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے موجودہ وزیروں کو کہ ان کی فیلئر کے وجہ سے جو آپ کے پڑوس کے لوگ ہیں وہ اس لیڈرشپ کو تلاش کرتی ہیں جو اس ریجن میں پیسفل لانا چاہتے ہیں, جس کے پاس مسائل کے حل ہیں.
یہ اس حکومت کی ناکامی ہے, اس رجیم کی ناکامی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حقیقی لیڈر کون ہے, پاکستان اور اس خطے میں کون ایسا آدمی ہے جس کے اثرات ہیں, جس کے لیگیسی ہے, جو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہے, جو پیس اور ہارمونی کے اورینٹڈ ہے, جو اس ملک میں امن لا سکتا ہے, جو بارڈر کو پورا امن رکھ سکتا ہے. تو ہر کوئی چاہتا ہے امن. یہ ان کی ناکامی اور نکما پن تھا. اگر آپ کو کسی جگہ سے اچھی فروٹفل رزلٹ ملے تو کوئی دوسرے جگہ پہ نہیں جاتا ہے. چونکہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی وزراء یا ان کی پوری کیبنٹ اس اہل ہی نہیں ہے, اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس مسائل کو حل کر سکے سنجیدگی سے. چلیں مجھے حکومت کا ریسپانس ذرا معلوم کرنے دیں. آج پریس کانفرنس ہوئی, اندلیب صاحب ہمارا تو جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جو موہت صاحب ہیں, موہت صاحب بھی پاکستان میں تو نہیں رہتے, اب وہ امریکہ سے آئے یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے. اچھا ہمارے وقت چلے میں ذرا اس پہ جاتا ہوں, وہ جواب وہ اگر آپ تھوڑا پہلے آ جاتے تو پوچھ لیتے, ویسے ان سے خود ہی پوچھ لیتے. میں ذرا اندلیب صاحب, یہ مریم نواز کا اس پر جو رد عمل آیا ہے اس ملاقات کے بعد, انہوں نے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات یہ سوچ کی اساس ہے, مذاکرات نقطہ نظر کو سمجھنا یہ سفارتکاری کا عنصر ہے. تو آج جو تنقید ہوئی, کیوں حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی ملاقات ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ شکریہ رحمان. میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے جو گفتگو ابھی سنی وہ آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ 4 سال تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا ان کے دور میں, اور فارن پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان کو ڈرونز مار مار کے اور پاکستان کے اندر ڈسٹرکشن کر کر کے, اس کے بعد بھی ہر دفعہ ان کو ڈو مور کہا جاتا تھا اور پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. ہاں, ان کے تعلقات ان لوگوں سے ضرور ہوں گے اور پرسنل ہوں گے, جیسے مودی ان کی شادیوں پہ آتا تھا. ان کے تعلقات مودی کے جتنے بھی قریب لوگ ہیں, چاہے آپ کو یاد ہوگا ویزے کے بغیر ان کے دور میں سیکیورٹی بریچ کر کے وہ جو سچن ڈبل تھا وہ آیا تھا, اور مریم نے تب بھی کہا تھا کہ جو آپ کو یاد ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ مودی کا بیسٹ فرینڈ ہے لیکن یہ میرے والد کا بھی بہت بیسٹ فرینڈ ہے. یہ جو آج بات ہوئی ہے اس سے زیادہ اب مجھے بتائیں کیا ثبوت رہ گیا؟ کون ہے یہ محب اللہ حمد اللہ محب؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے کچھ دن پہلے پاکستان کو وہ لفظ کہے, وہ گالیاں نکالی جو کوئی میں دوبارہ بیان بھی نہیں کر سکتی, ساری دنیا میں دیکھی گئی. یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں پاکستان کی اسٹیٹ نے کہا ہے کہ جی جو اس نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں ہم نے اس کو کسی میٹنگ میں آنے نہیں دینا, ہم اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ پاکستان کا دشمن ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فرنٹ مین ہے انڈیا کا, آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, امر صالح ہے, یہ ہے, یہ تو اوپن نالج ہے. اور اس پہ ہمارا بڑا ایز اے اسٹیٹ ایز اے فارن پالیسی بڑا کلیئر بیان ہے کہ جتنے بھی سپانسرڈ انڈیا ایجنڈا سپانسرڈ پاکستان کے اندر ٹیررزم کرنے کے لیے, پاکستان کو برا بھلا کہنے کے لیے, پاکستان کو ایک اسکیپ کوٹ بنانے کے لیے, جو کہ ایک پورا پیراڈائم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پرسیپشن کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا یا ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے, وہ یہ بندہ کر رہا ہے. اور اس کا جا کے نواز شریف کو ملنا اور مریم کا فخر سے بتانا, 2 بندے ہی فخر سے بتا رہے ہیں آج, مریم بتا رہی ہے اور انڈین پریس اور مودی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں کتنے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ خلاف ہیں پاکستان کے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی تھوڑی بہت ڈاؤٹ رہ گیا ہوا تھا کہ پاکستان کے مخالفوں کے ساتھ کون ہے اور پاکستان کو جو گالیاں نکالتے ہیں ان کے ساتھ کون کھڑا ہے, تو آج مریم نے اس کا ثبوت دے دیا. چلیں ٹھیک ہے, رائٹ. میں روبینہ خالد صاحبہ, آپ کی کیا رائے ہے اس ملاقات پہ؟ کیا یہ ہونی چاہیے تھی؟
دیکھیں ملاقات ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ تو مسلم لیگ نواز کے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے ان کا موقف آنے تک کہ وہ کیا موقف دیتے ہیں، وہ اس کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت ہماری اندرونی اور بیرونی صورتحال ہے خاص کر پہ بارڈرز پہ، وہ بہت تشویشناک ہے۔ یہاں پہ بات ہوئی آئسولیشن کی، تو میں نہیں سمجھتی کہ جتنی آئسولیشن میں اس وقت پاکستان اب ہے، اس وقت ہے، یہ کبھی اتنی آئسولیشن میں پاکستان کبھی ماضی میں رہا ہے۔ پالیسی جو ہے اس کا فقدان ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے، کدھر جانا ہے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ خطرات آپ کے بالکل گھر کے دروازے پہ دستخط دے رہے ہیں، بلکہ دستک کیا دے رہے ہیں، وہ بالکل آپ کے گھر کے اندر تک پہنچ چکے ہیں، لیکن کوئی ہمیں نہیں معلوم، کوئی اس کے اوپر کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، کوئی اس پہ بات نہیں کی گئی، کوئی لارجر جو ہے تھنک ٹینک اس کے نہیں لیے دیکھیں، سب سے بڑا ایشو تو اس وقت افغانستان والا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان والے معاملے پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں، کیا کلیئرٹی ہے، گورنمنٹ کی کیا کلیئرٹی ہے، گورنمنٹ نے کیا سوچا ہوا ہے، اور جو آئسولیشن میں اس وقت ہے، رہتے سہتے جو ان ایکسپیرینسڈ لوگ سارے جو اکٹھے ہو گئے ہیں، جو یہ جن کو ڈپلومیسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، جن کو ڈپلومیٹک نارمز کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس سچویشن کو ہینڈلز کر لیں، تو معاملہ جو ہے بہت تشویشناک ہے۔ اور اوپر سے کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل فوکس اس وقت سارا اس پہ ہے، کیونکہ اسٹریٹجیکلی اور دیکھا جائے جیوگرافکلی یہ جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے اور پوری دنیا کی توجہ اس طرف لگی ہوئی ہے، کشمیر کی طرف۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں رحمان کہ کشمیر سے جس قسم کے مناظر آ رہے ہیں اور حکومتی ارکان جو ہیں ہمارے، جو خیر سے وہاں تشریف لے کے گئے ہیں، جو ان کی وہاں حرکتیں ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کی فوکس میں ہے کہ کوئی جو ہے وہ کھلے عام پیسے بانٹ رہا ہے، کوئی الیکشن کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، اس کی وائلیٹ کرنے کے باوجود، الیکشن کمیشن کی تنبیہ کے باوجود، ان کی ڈائریکشنز کے باوجود وہ پھر شانہ بشانہ پرائم منسٹر کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، اور پاکستان جو ہے میں ذرا یہ کشمیر والے پہ اگر آپ اجازت ذرا اس بحث کو کنٹینیو کریں گے، میں ایک بریک پہ جانا ہے اصل میں روبینہ صاحبہ، میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد آ کر آپ نیو کیجئے گا کہ یہ کشمیر الیکشن والا جو معاملہ ہے، اور پھر آپ لوگوں کی بڑی تنقید ہو رہی ہے جو ریفرینڈم والا بیان ہے۔ ابھی موحد یوسف تھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری کشمیر پالیسی میں تو کوئی چینج نہیں آئی، تو وہ تنقید کیوں ہے؟ اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی کشمیر انتخابات کے حوالے سے۔ روبینہ خالد صاحب، یہ پہلے بھی آپ کی وفاق میں حکومت تھی، الیکشن آپ نے جیتا، مسلم لیگ نون وفاق میں تھی، کشمیر کا الیکشن انہوں نے جیتا، کیا بہت اچنبھے کی بات ہوگی اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جاتی ہے کل؟ بالکل بہت اچنبے کی بات ہوگی، اور جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق تو میں سمجھتی ہوں، اور میں خود بھی کشمیر میرے کافی وزٹس ہوئے ہیں، جو مقابلہ کل ہوگا، فیئر مقابلہ ہوگا، وہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوگا، اور یہ انالیسس بہت سے لوگ دے چکے ہیں، میں اکیلی نہیں دے رہی، کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہاں پہ گراؤنڈ پہ جو نظر آ رہا ہے، کیمپین نظر آ رہی ہے، لوگ نظر آ رہے ہیں، مقابلہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو اس وقت حکومتی ارکان ہیں اور جو ان کی وہاں پہ پریزنس ہے، اور جس طرح کی چیزیں آپ نے وہاں دیکھی ہیں، کیمرے کی آنکھ سے وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، اگر یہ اتنی پاپولیرٹی ہوتی تو ان کو یہ نہ پیسے استعمال کرنے کی ضرورت تھی، نہ دھونس دھاندلی سے استعمال، نہ دوسروں کے کینڈیڈیٹس چرانے کی ضرورت تھی۔ وہ جو ہے نا مانگے تانگے کی گورنمنٹ، تو زرداری صاحب کہتے تھے یہاں تو مانگے تانگے کے کینڈیڈیٹس پورے نہیں ہو رہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنے پورے ہیں اور کتنے پورے نہیں ہیں۔ تو اس مگر وہ آپ کہہ رہے ہیں اصل مقابلہ جو ہے وہ کل جو آپ دوسری دونوں جماعتوں میں، بالکل، کیونکہ میں جو آپ کو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ میں بتا رہی ہوں، ایز اے نیوٹرل تو آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میری افیلیشنز میری پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں۔ آپ نے کیمپین بھی دیکھی تو اس کے مطابق جو ہے وہ، لیکن میں پھر سے ایک دفعہ آپ نے جو انڈیکیشن دی کہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ بہت باشعور عوام ہے، وہ دیکھ چکے ہیں کہ ان 3-4 سالوں میں پاکستان کا جو حشر کیا ہے اس موجودہ حکومت نے، اس کے بعد
میں نہیں سمجھتی کہ وہ جو پڑھی لکھی لوگ ہیں وہاں کے، اور میں ذرا اس پہ آتا ہوں ذرا کیمپین پہ اور تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے، وہ آکے پھر وہ اس کا کیونکہ کچھ سرویز دیکھیں تحریک انصاف تو بھی یہ بتا رہی ہے کہ جو سرویز کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، لیکن پہلے مجھے ذرا اندلیب صاحبہ سے وہ پوچھتے تھے یہ جو ریفرینڈم والی چیز پہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ادھر کا رخ کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اندلیب صاحب یہ جو ریفرینڈم والا بیان ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا، وہ کہا جا رہا ہے آج جو شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پاکستان کے تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف ہے، تو اس کو آپ اس تنقید کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا جواز ہے یا پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی آپ یہ بیان جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جہاں تک الیکشنز کا اور زمینی حقائق کا سوال ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی اپنی فیوریٹ کمپنی ہے گیلپ، اس کا سروے آ گیا ہے، اور جو زمینی حقائق جو ان کی فیوریٹ کمپنی ہے جس کے جو ہیڈ ہیں وہ ان کے ایڈوائزر بھی ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 44% پی ٹی آئی کی ہے پاپولیرٹی، 12% ہے پی ایم ایل این کی، اور 9% ہے پیپلز پارٹی کی، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی اپنی اپرووڈ کمپنی ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو سوال یہ ہے کہ جی یہ ایک چیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پچھلے 4 سال میں حکومت نے جو بیڑا گرک کیا، تو یہ تو پی ایم ایل این کو کہہ رہی ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں تو پچھلے 4 سال سے ان کی حکومت ہے، پی ایم ایل این کی، پی ٹی آئی کی تو حکومت ہی نہیں ہے۔ میں نے اندلیب میں نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اظہر نے بات کی، میں نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جواب دیا ہے، میں نے کشمیر کے کانٹیکسٹ میں جواب نہیں دیا۔ میں بیچ میں نہیں بولی، میں بیچ میں نہیں بولتی، اپنی ٹرن پہ بولیں آپ، بے شک جو مرضی کہیں، لیکن اپنی ٹرن کا ویٹ۔ آپ بات پوری کر لیں، انہوں نے وہ کلیریفائی کر دیا، انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی۔ اچھا، اب وہ ریفرینڈم والی چیز کا ذرا اس پر آ جائیں۔ وہ پتہ ہے، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ مریم بھی یہی کرتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، وہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہم موٹر وے بنائیں گے، ہم یہ بنائیں گے۔ تو پچھلے 5 سال تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا بنایا؟ تم نے کیا نہیں بنایا؟ اچھا، اب آگے آپ اس پہ کشمیر کے سوال پہ، تو کشمیر کے سوال پہ بڑا کلیئر سٹانس ہے ہمارا کہ ہماری ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پلیبسائٹ کی ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی ہے، کہ انڈیا جو ہے وہ اس کی جرت نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ اس کو انہوں نے پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے، اور جو یونائٹڈ نیشنز کی انٹرنیشنل لا چارٹر کے مطابق جو پلیبسائٹ رائٹ ہے وہ نہیں دینا چاہتے، اور یہاں کانٹراسٹ یہ کہ ایک پرائم منسٹر ہے، اس کا ٹرسٹ دیکھیں، اس کا کانفیڈنس دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ڈیسائیڈ کریں گے پاکستان کے ساتھ آنا، اور اس کے بعد میں پھر بھی چوائس دوں گا کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ میں وہ نہیں کروں گا جو مودی چاہتے ہیں کہ مودی نے زبردستی ان کو قید کر کے وہاں رکھا ہوا ہے ان کی خواہش کے خلاف۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ چوائس دوں گا کہ جی آپ اگر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، ونس یو ہیو ڈن دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، تو میں مودی نہیں ہوں گا، میں ان کو وہاں فوج بھیج کے ان کو قید نہیں کروں گا، میں ان کو کمیونیکیشن نہیں توڑوں گا۔ اگر نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ان کا موقف ہے، ان کا موقف اور مودی کا موقف تو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں ذرا نہال ہاشمی صاحب آپ سے میں ذرا پوچھتا، مگر ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، میں ذرا بات واپس آتا ہوں تو اس چیز کا ذرا جواب ضرور دیجیے گا، اور پھر یہ کہ کیا اپوزیشن کوئی اپسیٹ کر سکتی ہے کشمیر انتخابات میں یا نہیں، اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ نہال ہاشمی صاحب، اندلیب صاحبہ کا حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ وہی موقف ہے جو ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے، تو پھر تنقید کیسی؟ اور دوسرا یہ بھی ضرور بتائیے کہ کیا اپوزیشن یا پی ایم ایل این کوئی اپسیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ جو روایت ہے کہ حکومت جیتتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کل کے انتخاب میں کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ رحمان، ایک سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا ہے کلپ، اس پہ ٹویٹر پہ
सिमानी 6 से 14 साहब है पीटीआई के कैंडिडेट, वो कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, हमें खुफिया एजेंसियां और इदारे बता चुके कि हम जीत गए, लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये चीजें होती हैं जमहूरी तरीके चीज को अपसेट करने की। सोशल मीडिया में आप हर तरफ देखें। फिर देखिए अपसेट तो उस दिन हो गया था जिस दिन गंडापुर साहब को इलेक्शन कमीशन ने वहां से बेदखल किया था और वो जा करके मरियम नवाज साहबा के शान में बदतमीजियां कर रहे थे। अगर वफाकी वजीर का ये लेवल है, ये होता अपसेट सियासत में। इलेक्शन जीतना हारना अपसेट नहीं होता, हमारी माइंड सेट की अपसेट होती है। तो तौहीन आमेज रवैया और लहजा जब अपनाते हैं। फिर आप देखें जो फवाद चौधरी साहब ने अपसेट किया, उन्होंने एक ही किताब पढ़ा है, मुफाद का किताब, और दूसरों को किताब पढ़ने के। और फिर सबसे बढ़ के एक बात मैं आपको बताऊं कि हमने बचपन से एक बात सुनी थी, रेफरेंडम प्लेबिसाइट इन कश्मीर, वो 1948 में यूएन ने दिया था। ये पहली बार हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान में आने के बाद मोहतरम इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम आपको छोड़ देंगे या आप जाएं, आप रेफरेंडम कराएं। आप होते कौन है ये बात करने वाले? आप होते कौन है ये बात करने वाले पाकिस्तान की तरफ से जाके कश्मीरी लोगों को कि हम रेफरेंडम कराएंगे? आप हिंदुस्तान को जबान दे रहे हैं। बात यह हुई है कि प्लेबिसाइट होगी, वो प्लेबिसाइट कश्मीरी हमारे हक में कर रहे हैं और आप आके उनको एक नया नारा दे रहे हैं, एक नया सोचा। ये ट्रंप के साथ जो मुआहिदा करके आए थे, वो जो ट्रंप से मुआहिदा करके आए थे, उसका एक हिस्सा ये भी था। इसीलिए आज कश्मीर का बच्चा बच्चा इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। और बात सारी ये है कि हमारी हुकूमत थी इंटर, अभी मैं अंदलीब बीबी को सुन रहा था, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमने सड़कें बनाई है, जो तरक्की हुई। और मैं आपको बताऊं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में और इसाक डार साहब के दौर में इतना कुछ ग्रांट गया है कश्मीर को, इतना ज्यादा राजा फारूक हैदर ने काम किया है। मगर उस पे तो निहाल भाई आज बिलावल भी तनकीद कर रहे थे। मैं जरा ठीक है, वो जरा कमेंट लेने दे, फाइनल कमेंट रुबीना साहबा। मौका नहीं दिया रहमान, पूरी बात क्या ऑपोजिशन का कोई स्कोप है? जाती मुशाहदा है। मैं ऐसे टाइम जरा कम रह गया निहाल भाई, ये टाइम कम रह गया। हाँ देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाई है और जिस तरह से हमें लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो बातें हैं, उनको कभी सीरियस लेना नहीं चाहिए रहमान साहब, क्योंकि वो कभी कहते हैं वो एटम बम जो है वो देने को तैयार हैं, कभी तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं। और वो जो यूएन चार्टर की बात है, उसके बाहर जाके बात करना, ये तो अपने ऊपर जगहसाई कराने वाला मामला है। अगर जगहसाई नहीं है तो फिर क्या कहना चाहते थे वो भी उसकी क्लैरिटी दें। अंदलीब साहबा, कल इलेक्शन वैसे ही होगा जैसे, ठीक है, अब जैसे होता रहा है, या फिर फेयर एंड स्क्वायर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो सकता फेयर। अच्छा देखिए, इमरान खान के रहते हुए तो पाकिस्तान में कोई चीज फेयर नहीं होगा। जी अंदलीब साहब, ये पाकिस्तान का नेहरू है जो बांसुरियां बजा रहा है, रेफरेंडम के नाम के नारे लगा रहा है। इसके रहते हुए अंदलीब साहब आपको आवाज आ रही है? जी इनको अपने टाइम पे जी इनको